للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے معزز و محترم عزیز دوستو، آج فہم نماز کورس کا پہلا سبق ہے۔ یقیناً نماز بندہ مومن پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اور اس کے احکامات اور اس کے شرائط اور اس کے لوازمات کے ساتھ فرض ہے کہ جتنی زیادہ اہم نماز ہے اتنا ہی اس کے مسائل کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مگر میرے اور آپ کے مدنی لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کر اس کا طریقہ بتایا ہے، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو نماز نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز کے متعلقہ مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آج ہم پہلے سبق میں وضو کے بارے میں پڑھیں گے کہ وضو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت میں جو ہے وہ وضو بھی آتا ہے، تو وضو کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی کنجی جو ہے، نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے۔ تو جب تک بندہ کا وضو نہیں ہوگا تب تک نماز ادا نہیں ہو سکے گی، تب تک نماز اس کی شروع نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وضو سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کرنے کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ پانی وضو کے لیے لایا جائے۔ پھر پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہاں پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ آپ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں یہاں پر ایسے کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم تو نہیں جانتے۔ تو آپ نے پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اسی مقام پر، اسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، اور آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور پھر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ایسے ہی مسکرائے، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کی واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ وضو کرنا، اور پھر جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کی امت کی جو پہچان ہوگی وہ یہی وضو ہوگا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا کہ میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے جو وضو کے اعضاء جن میں وضو کو دھویا جاتا ہے، وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، فرمایا وہ چمک رہے ہوں گے تو میں ان کو پہچان لوں گا۔ ہاں، تو یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں بہت زیادہ باوضو سونے کی فضیلت ہے، اور باوضو مرنے کی فضیلت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ وہ حالت وضو میں تھا، تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی فضیلت ہے، اس کی بہت سی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم وضو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، اور وضو کے کتنے فرائض ہیں، واجبات کتنے ہیں اس کے، اور کتنے اس کے مستحبات ہیں، جو کیا کام ہے جو ہمیں وضو میں نہیں کرنا چاہیے، اور کیا کام ہے جو ہم وضو میں کر سکتے ہیں۔ مختصراً اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ اگر گیا تو پھر بہت زیادہ لمبا ہمارا سبق ہو جائے گا۔ تو
آپ پھر سماعت نہیں فرما سکیں گے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس ہوتا۔ خیر جی، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ وضو کے بیسک 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض جو قرآن سے ہے، فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا اپنے ہاتھ جو ہے وہ کونیوں سمیت دو، اور تیسرا فرمایا کہ مسح کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا جو ہے وہ مسح کرو، فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 فرض ہیں، اور یاد رکھیں کہ فرائض کے بغیر جو ہے وہ وضو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا فرض رہ گیا ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ان 4 اعضاء کو دھونے کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں۔ بہت سی ہماری مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہماری کہ ہم دھونے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وضو میں جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اس کا تھوڑا سا آپ کو میں مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اگر منہ کر سکتے ہیں تو کعبۃ اللہ شریف کی جانب منہ کریں، اور پھر اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ اونچی جگہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا وضو کی نیت ضرور کیجیے گا کہ وضو آپ کر کس لیے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وضو کی نیت کیجیے گا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، آپ زبان سے نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ وضو کی نیت ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر وضو کی نیت کریں گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام اعضاء جو ہیں، تمام بدن جو ہے وہ اللہ رب العزت اس نیت کا صدقہ پاک کر دیتا ہے، اور بسم اللہ کا صدقہ پاک کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہے 3 بار دھونا یہ سنت ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ کلی کرنی ہے، پانی منہ میں لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر مسواک کرنا چاہیں تو مسواک آپ کے پاس ہو، اور آپ مسواک کرنا چاہیں تو مسواک کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ جو ہے خواتین کے لیے کہ مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ مسواک سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب خواتین مسواک کریں گی تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مسواک کیا کرتی تھی، تو خواتین کے لیے جو ہے وہ سنت عائشہ ہے مسواک کرنا، تو اس لیے خواتین بھی اگر ہو سکے تو نارمل مسواک جو ہے، جو نرم مسواک ہو وہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 3 کلیاں کرنی ہیں۔ 3 کلیاں کرنے کے بعد آپ نے ایک بات سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ ناک کو صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیس، اپنا چہرہ جو ہے وہ دھونا ہے۔ تو اب دیکھیں چہرہ دھونے کا مطلب چہرہ ہے کہاں تک۔ ٹھیک ہے، آپ نے چہرہ دھونا ہے، یہ پیشانی کے بال جہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سے آپ نے یہ شروع کرنا ہے یہاں، اور یہ جو آپ کان کی لو ہے یہاں سے لے کر یہ آپ کی ٹھوڑی کی جو ہے یہ ٹھوڑی، اس کے نیچے جب آئے گا تو یہ چہرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپ نے دھونا ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، دھونے کا مطلب اور دھونے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ بہنا سٹارٹ ہو جائے، پانی بہنا شروع ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ ہاتھ بھگو لیا اور مطلب پھر ملنا شروع کر دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو ہے نا وہ چہرہ وہ ایسے کہ پانی بہنا سٹارٹ ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں پانی لیا تو ایسے اوپر پھیر لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایسا وضو نہیں ہوگا، ایسا کرنے سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ اچھی طرح سے وضو کریں، اور اچھی طرح سے پانی کو جو ہے نا اچھی طرح آپ اپنے چہرے پہ ملیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پہلے جو ہے وہ اپنا یہ سیدھا ہاتھ جو ہے یہ دھونا ہے، اور اس کے دھونے کا اگر آپ نل کے نیچے دھو رہے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ سے شروع کریں، ایسے دھوتے جائیں اور پھر یہاں تک لائیں، اور پھر یہاں تک دھوتے آئیں، اور پھر جو ہے نا آپ یہاں تک لے جائیں۔ یہ آپ کا 3 بار ہو گیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک چلو میں پانی لیا، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، اور ایسے، یہ نہ تو سنت ہے اور نہ ہی مطلب اس میں جو چیز ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں مطلب آپ کا فرض بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، آپ کے بازو جو ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں تک دھونا، یہ جو ہے کونیوں سے اوپر دھونا یہ مستحب ہے، اور کونیوں سمیت یہ فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی اگر آپ کی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو آپ کا پھر فرض نہیں ہوگا پورا، آپ کا وضو نہیں ہو سکے گا۔
ہم بہت جلدی میں وضو کرتے ہیں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں، ہم بہت جلدی میں وضو کرتے ہیں، بہت جلدی میں ہم جو ہے نا مطلب کر جاتے ہیں اور ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ اس طرح سے دھو لیں گے تو پھر اسی طرح دوسرے کو سٹارٹ کریں، ایسے دھوتے جائیں اور پھر یہاں تک پہنچیں گے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے اور ایسے ہی تیسری بار اگر لے کے جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ دھل جائے گا۔ اور پھر جو تیسرا فرض ہے وہ ہے سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے نا طریقہ، یہ تینوں انگلیاں یہ ساتھ ملانی ہیں، ان کو مطلب اور تر ہوں یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسے، یہ سنت طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے کرنا ہے۔ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو طریقہ ہے آپ ایسے لے کے جا رہے ہیں، مطلب تو ایسے اب آ گیا تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر جب واپس آ گیا تو یہ جو ہماری شہادت کی ہے اس کو کان کے اندر مطلب، اور یہ اس طرح جو انگوٹھے ہیں یہ ہمارے بیک پہ، اور یہ جو اب پشت بچ گئی ہاتھ کی اس کو ایسے کر کے، تو یہ آپ کا سنت طریقہ جو ہے یہ آپ کا مسح کا ہے۔ مسح سنت اس طرح سے ہوتا ہے، آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ مسح جو ہے وہ سنت اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آتا ہے پاؤں، ٹھیک ہے۔ پاؤں آپ کے جو ہیں آپ نے ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاؤں جو آپ کے ٹخنے ہیں نا وہ اس سمیت ٹخنوں سمیت آپ نے پاؤں دھونے ہیں، اور اس طرح سے دھونے ہیں کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پانی وہاں سے بہنا سٹارٹ ہو جائے، وہاں سے پانی بہنے لگ جائے۔ بھگونے نہیں ہیں، تر نہیں کرنے ہیں، بلکہ وہ ان کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی چھڑکاؤ نہیں کرنا ہے کہ پانی کی تری نہ ہو پہنچے، بلکہ پانی بہنا سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 فرض ہیں، اور اس طرح جو ہے آپ کا وہ وضو وہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وضو کے سنتیں جو ہیں وہ 14 سنتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ PDF میں فائل جو ہے وہ وضو کا طریقہ وہ شیئر کر رہا ہوں، آپ اس میں پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکچر ہمارا زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو اس لیے وضو کی 14 سنتیں ہیں، 29 مستحبات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مستحب جو ہیں ان کے کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، سنتیں ادا کرنے سے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا ہوگی۔ صحابہ ایسے کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ایک جگہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہاں سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو آپ نے سر جھکایا اور وہاں سے گزر گئے۔ اب جو آپ کے ساتھی تھے، 7 صحابہ تھے، پریشان حیران ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو میں اس لیے کیا کہ بہت دن پہلے نبی پاک علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے، تو یہاں پہ بیری کا درخت تھا، تو اس وقت اس کی ٹانیاں جو ہے وہ نیچے جھکی ہوئی تھیں، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام سواری پہ وہ اپنا سر کو نیچے کیا، تو میں بھی ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ آج اگرچہ درخت نہیں ہے لیکن جگہ وہی ہے، تو ان کا عمل میں دہرا رہا ہوں۔ تو اس لیے سنت پر عمل کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور جو ہے 15 اس کے مکروہات ہیں، وضو میں وہ کام جو ناپسندیدہ ہیں وہ کرنے والے وہ 15 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے سب سے اس میں جو ایک مکروہ چیز ہے وہ ہے پانی زیادہ خرچ کرنا، وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا، یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آج ہم ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسجد میں جائیں، گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، مسجد میں زیادہ پانی سے وضو کرنا یہ سخت گناہ ہے، پانی کا اسراف سخت حرام ہے، مطلب بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے، پانی کا اسراف تو بالکل جائز نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہر پہ اگر وضو کر رہے ہو تو وہاں پہ بھی پانی کا اسراف نہ کرو۔ اب نہر میں کیا پانی کا اسراف ہوگا، وہ تو پانی میں بہتے ہوئے پانی میں وضو کرنا ہے، تو فرمایا کہ وہاں پہ بھی اسراف ہے، پانی وہاں پہ بھی مطلب زیادہ ضائع ہوگا، تو وہاں پہ بھی آپ نے پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ، مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اس کو سمجھے۔ مستعمل پانی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پانی ایک جگہ پہ اکٹھا ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے یا بغیر وضو کیے آپ اس میں اپنے کوئی جسم کا حصہ، کوئی اعضاء، کوئی چیز آپ اس میں اپنے ہاتھ ڈال دیا تو وہ آپ کا پانی مستعمل ہو جائے گا، اور مستعمل پانی سے آپ کا وضو بھی نہیں ہو سکتا، غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے بات۔ ہم گھر میں غسل کرنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی بھر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم
اس سے ویسے ہی پانی وہ اوپر غسل کرنے کے لیے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے غسل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پانی لیں اور سائڈ پہ اپنا ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے وہ آپ اب پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے، اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھویا اور ویسے ہی پانی کی بالٹی میں مطلب آپ کا ہاتھ، انگلی یا کچھ بھی چیزیں آپ کی پانی میں چلی گئی ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے جناب آپ کا وہ پانی قابل استعمال نہیں رہا، اب وہ پانی آپ کو پاکی نہیں دے سکتا، آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے۔ بالٹی پانی کی بھر رہے ہیں تو اس میں احتیاط کریں، پہلے بالٹی بھر لیں، پھر آپ ہاتھ دھوئیں سائڈ پہ پانی نکال کے کسی چیز سے، پھر اس کے بعد آپ اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، یا وضو کر لیں مکمل، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہے اس پانی میں۔ اگر وہاں پہ آپ ویسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، آپ وضو صحیح نہیں کر سکیں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو میں نے کچھ بتا دی ہیں، چند ایک باتیں، چند ایک چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔